بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کے 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 معاشرت۔ عقائد کے 3 اہم رکن ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت اور آخرت کا اعتقاد و یقین۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہے، لہٰذا ان میں خوب استحکام و مضبوطی ہونی چاہیے، کیونکہ اعتقاد اگر درست نہیں ہوں گے تو اعمال و عبادات بھی ناقابل قبول ہوں گے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا انحصار عقائد کی صحت پر ہے۔ پس توحید یہ ہے کہ تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو معبود و مسجود سمجھے، اسی کو خالق و مالک، رازق اور عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا یقین کرے۔ رسالت کے معنی یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء و رسول مبعوث فرمائے ہیں، جن میں سے آخری رسول سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سے کتب و صحائف بھی نازل فرمائے ہیں، جن میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی، کیونکہ قیامت تک کے لیے اس میں ہر مسئلے کا کاپی و شاپی حل موجود ہے۔ تیسرا عقیدہ قیامت و حساب کا ہے کہ سارا عالم فنا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ دوبارہ ساری مخلوقات کو پیدا فرمائیں گے اور ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ ان میں سے جو صالح ہوں گے وہ اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوں گے، اور جو برے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ عبادات میں سب سے اہم عبادتیں 4 ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ چنانچہ اسلام کی یہی بڑی رکن ہے اور ان کی ادائیگی نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اخلاق باطنی اعمال کو کہتے ہیں۔ اس کی اصلاح کی بھی سخت ضرورت ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی میری بعثت کا غرض اچھے اخلاق کی تکمیل ہے۔ اخلاق بھی 2 قسم کے ہیں۔ ایک قسم اچھے اخلاق کی ہے، مثلا اخلاص، تواضع، توکل، زہد وغیرہ، جن کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم برے اخلاق کی ہے، مثلا کبر، غصہ، حسد، کینہ اور طمع وغیرہ، جن کو اپنے دل سے نکالنا نہایت ضروری ہے۔ اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ مشائخ و اولیاء سے تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ معاملات، خرید و فروخت اور باہمی معاملات کے لیے بھی قانون و احکام مقرر کیے ہیں، لہٰذا علماء کرام سے اس پر عمل پیرا ہونا نہایت ضروری ہے۔ معاشرت، یعنی باہم رہن سہن کے لیے بھی اسلام نے آداب و اصول مقرر کیے ہیں۔ اگر ان آداب کی رعایت نہ کی جائے تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے، مگر افسوس اس کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اسلامی معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ علم کی ضرورت، ظاہر ہے ان تمام شعبوں کے اعمال کو شریعت کے مطابق ادا کرنے کے لیے علم صحیح کی ضرورت ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کے لیے علماء کرام کی صحبت اور ان کی تصنیف کردہ کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔